اللہ کی کسی بھی نعمت میں، کسی بھی رزق میں جب مزید خیر اور بلائی آ کر شامل ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں یہ برکت ہو گئی۔ بعض اوقات رزق تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ پورا تولو، پورا ناپو، آپ اپنا حق بھی لے رہے ہیں نا، اس کے اندر نرمی برتیں۔ فرمایا حق معلوم للسائل والمحروم، جن کو میں نے نہیں دیا ہوا ان کا حق ہے اس مال کے اندر، ان کو یاد رکھیے۔ رزق انسان کی بنیادی ضرورت ہے، مگر اصل مقصد صرف کمانا نہیں بلکہ برکت کے ساتھ کمانا ہے۔ آج کے مہنگائی کے دور میں ہر شخص رزق حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زیادہ کمانا ہی کامیابی کی نشانی ہے؟ کیا ہر آمدنی واقعی حلال اور برکت والی ہوتی ہے؟ دین اسلام میں صرف کمائی کی مقدار ہی نہیں بلکہ اس کے طریقے، اس کی پاکیزگی اور اس کے اثرات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ کبھی قرض مجبوری بن کر رہ جاتا ہے تو کبھی عادت اور کاروبار میں وقتی فائدے کے لیے دھوکہ دہی نہ صرف دنیاوی نقصان کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سنگین نتائج رکھتی ہے۔ تو آج کے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے رزق میں برکت، حلال و حرام کے ناسک فرق، قرض اور کاروبار میں دینی رہنمائی کے بارے میں۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے معروف مذہبی اسکالر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ بخاری صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو پروگرام میں۔ سلامت رہے آپ۔ بخاری صاحب، دین اسلام میں رزق میں برکت سے کیا مراد ہے اور اسے حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہر شخص آج کل اس کی جستجو میں بھی ہے اور یہ کہتا ہے کہ کمائی تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم آج آپ نے موضوع منتخب کیا ہے اور بہت آپ نے خوبصورت دونوں نے انٹرو میں پاکیزہ خیالات کے اظہار کیا۔ یقیناً بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک انسان، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رزق وہ تلاش کریں جس میں برکت ہو۔ اور یہ بڑا اہم سوال کہ برکت کہتے کسے؟ تو اس کے بارے میں امام راغب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے علمی دنیا کا، وہ فرماتے ہیں کہ ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، اللہ کی کسی بھی نعمت میں، کسی بھی رزق میں جب مزید خیر اور بلائی آ کر شامل ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں یہ برکت ہو گئی۔ ما حلت فی قلیل الا کثرا ولا فی کثیر الا نفع، جب وہ برکت آ کر، خیر آ کر اللہ کی جانب سے اس رزق میں، اس نعمت میں شامل ہوتی ہے نا، تو وہ اگر چیز مقدار میں کم ہو تو اس کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر مقدار پہلے ہی زیادہ مناسب ہو الا نفع تو اللہ اس کو نفع بخش بنا دیتا ہے۔ وہ آپ نے بڑی ایک پیاری بات کہی کہ بعض اوقات رزق تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ پیسے ہیں لیکن ان کے اندر برکت، تو برکت جب آتی نا اللہ کی طرف سے وہ شے مبارک بن جاتی ہے تو اس کا نفع بڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن اس کے اندر تو وہ برکت اب کیسے حاصل ہو، اس کے لیے اللہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بہت سارے طریقے سکھائے۔ ان میں ایک طریقہ ہے اللہ کی غلامی کو اختیار کیا جائے، یعنی جو اللہ کے حکامات ہیں رزق کمانے کے، جو طریقے اللہ نے بتائے، ہدایات دی، ارشادات فرمائے، ان کی حدود کے اندر رہ کر ان کے مطابق جب بندہ رزق کماتا ہے تو اللہ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہ اللہ کی غلامی ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ لوگ میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق رزق حاصل کر دینا تو میں اللہ ان سے وعدہ کر رہا ہوں، میں برکت نہیں برکات اس کی جمع ہے، میں برکتوں کے پہ دروازے کھول دیتا آسمان سے بھی زمین سے بھی۔ دوسری بات، دوسرا اس کا طریقہ ہے جو اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب یہ اللہ کے دین کے اصول کیا ہیں؟ فرمایا اصول یہ ہیں کہ پورا تولو، پورا ناپو۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کم تول کر، کم ناپ کر اپنے رزق میں اضافہ کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ تو ہلاکت کا سودا کر رہے ہیں، ان چیزوں سے نہیں ہوتی۔ تیسرا فرمایا جب آپ اپنا حق بھی لے رہے ہیں نا، اس کے اندر نرمی برتیں، سختی نہ کریں اس کے اندر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اخذہ بسخاوت نفسہ بورک لہ فی ومن اخذہ باشراف نفسہ لم یبارک لہ فی، جب آپ اپنی قیمت بھی لے رہے ہیں نا، کوئی چیز دی آپ نے قیمت لی، اس نے کہا 10 روپے کم ہے، بوڑھی اماں ہے، کوئی مزدور آدمی ہے، تو آپ وہاں پہ سختی کرنا شروع کر دیں کہ نہیں میں نے یہ بھی لے کے چھوڑنے، تو فرمایا اس کو برکت نہیں ملتی۔
اگر وہ وہاں پر اپنے دل کی سخاوت کے اظہار کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں جی ماں جی آپ چلے جائیں، کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے وہ کہتی میرے پاس فیس پوری نہیں، کسی وکیل کے پاس چلے گی فیس پوری نہیں، تو وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں جی، میں آپ ہماری ماں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں جی کسی غریب کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ. تو جب یہ رویہ بندہ اپناتا نا تو نبی پاک نے ضمانت دی، زبان وحی سے، زبان نبوت سے، زبان اطہر سے فرمایا بوری کلو فی، اللہ اس کے ان تھوڑے پیسوں کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. اگر وہ سختی کرتا اس موقع پہ نہیں میرا حق میں لے کے چھوڑوں گا، تو فرمایا وہ پیسے تو لے لے گا، جیسے رزق تو مل جاتا ہے، مقدار مل جاتی، لم یبارک لو فی، لیکن بعض کو اس کے اندر برکت نہیں رہتی. برکت کا مطلب کیا؟ مثلا آپ نے 1000 روپیہ لیا کسی سے، جی آپ کو مصیبت کوئی ایسی پڑ گئی، آپ کو 1000 پورے کا پورا ہی خرچ کرنا پڑا، آپ نے 1000 کی جگہ پہ 800 لے لیا، لیکن اللہ نے آزمائشوں سے آپ کو بچایا، بیماریوں سے بچایا، حادثات سے بچایا، پریشانیوں سے بچایا، وہ آپ کے 800 روپے خرچ ہی نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ آپ کی جیب کے اندر ہی چلتے رہتے. تو ایک مثال تو اسی طرح یہ ہوتا ہے برکت حاصل کرنے کے طریقے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ حلال و حرام کا بھی فرق کرتے ہیں، حلال و حرام سے بھی یہ برکت ملتی ہے جب آپ فرق کرتے ہیں کہ نہ 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 یہ حرام چیز ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہوا ہے تو میں نے اس کے قریب بھی نہیں جانا. من غش فلیس منا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غلہ منڈی میں تشریف لے کر گیا اپنے ہاتھ مبارک میں، تو آپ نے ایک ڈھیر لگا ہوا تھا اناج کا، آپ نے ایسے ہی اس کے اندر دست مبارک ڈالا نا، تو آپ کو محسوس ہوا کہ اندر جو چیزیں ہیں، اندر جو اناج ہے وہ گیلا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ اوپر والا خشک کے اندر والا گیلا کیوں؟ تو اس نے کہا جو رات بارش ہو گئی تھی تو میں نے خشک لا کے اوپر ڈال دیا. تو آپ نے اس کو بھی دھوکہ سمجھا. آپ نے فرمایا وہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اندازہ لگائیں کہ آج ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، ہم کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کیا کیا ملاوٹیں کر رہے ہیں، حتیٰ کھانے پینے چھوڑ کر زندگی بچانے کی ادویات کے اندر جو کچھ ہم کھیل رہے ہیں، جو ہمارے معصوم بچے جو ہمارے وہ ٹافیاں کھاتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کھانے بسکٹ کھاتے ہیں، ان کے اندر کیا کچھ ہم کریں. تو یہ جو تو نبی وہاں آپ نے فرمایا اتنی معمولی چیز کے اوپر بھی جو آج شاید ہمارے اس ہمارے دور کے اندر یہ چیزیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، عیب ہی نہیں سمجھتے، کاریگری سمجھتے ہیں، اس کو بڑا ہم فن اور مہارت سمجھتے ہیں. تو آپ نے وہاں فرمایا تھا کہ ایسا کرنے والا تو میری امت سے نکل جاتا ہے. بخاری صاحب بالکل یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، جس پیسے میں برکت نہیں ہوتی ہے، جس تیزی سے آتا ہے اس تیزی سے جا بھی رہا ہوتا ہے، کسی کے ختم نہیں ہوتے اور کسی کے لگتے رہتے ہیں. اچھا ایک اور بڑی اہم چیز ہے بخاری صاحب، یہ ذرا اس پہ اس بات کو کھولیے گا، اس کو تفصیل میں جا کے بتائیے گا. یہ کس طرح سے ہے کہ ایک شخص حرام کھا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جناب یہ نسلیں تباہ کر دیتا ہے، آگے تک نسلوں میں چلتا ہے، حلال کھا رہا ہے تو جناب نسلیں سنور جاتی ہیں، یہ معاملہ کیسے ہے؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، اما ما ينفع الناس، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. جو انسان اپنا طرز زندگی ایسا بناتا ہے نا کہ اس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، انسانوں کا بھلا ہو رہا ہے. یہاں بھی کوئی دیکھیں قید بھی نہیں کہ مسلمانوں کی صرف بات ہو، نہیں، الناس، انسانوں کا، انسانیت کی بات ہو رہی، چاہے کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اس کو بھی نفع پہنچانا، آپ نے اس کو بھی فائدہ پہنچانا، اس کی بھی آپ نے خیر سوچنی. جب آپ اپنا رزق کماتے ہیں نا اس بنیاد پر کہ میں نے دوسروں کا بھلا کرنا ہے، میں نے دوسروں کا فائدہ کرنا ہے، تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. یہ جو نسلوں کی آپ نے بات کی، فرمایا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ اس کو روئے زمین پر استحکام عطا کرتا ہے، اللہ اس کو تمکنت عطا کرتا ہے، اللہ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے نسل در نسل. وہ اگر دنیا میں نہ بھی رہے نا تو اللہ ان کی نسلوں کی خود حفاظت کرتا ہے. یہ خود قرآن پاک سورہ الکہف میں اللہ نے بیان فرمایا کان ابوہما صالحا. یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے اپنی نسلوں کے لیے جوڑنا ہے، کہ جتنا کھلائیں حلال کھلائیں، باقی اللہ ذمہ دار ہے آپ کو کچھ ہو بھی جائے تو. سورہ الکہف میں اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا نا، موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا. انہوں نے جا کے 2 یتیم بچوں کی جب دیوار بنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ کان ابوہما صالحا. یہ یتیم بچوں کی دیوار بڑی روشن مثال. ان کا باپ جو تھے نا وہ اللہ کے ولی تھے، نیک آدمی تھے، حلال و حرام کا فرق کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو خود انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر جو نیک انسان تھا، انسانوں کا فائدہ کرنے والا، جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے بچوں کی اللہ نے خود نگہبانی فرمائی. اس لیے اور ساتھ ایک اور بات بھی جو یہ فرق نہیں نہ کرتا حلال و حرام کا، جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی نسلوں تک، تو اسی آیہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا فَيَذْهَبُ جُفَانٍ،
وہ دنیا سے ایسے مٹتے ہیں، ان کے کاروبار ایسے مٹ جاتے ہیں، ان کے کاروباری سلسلے اس طرح مٹ جاتے ہیں جیسے پانی کا بلبلا، اور جاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان چیزوں کا بڑا فرق فائز کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب، آج کے دور میں ہم دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف اتنا شو آف ہوتا ہے، جو کما رہا ہے وہ بہت کما رہا ہے اور اپنی کمائی کا دکھاوا کرتا ہے، گاڑی بنگلے شو آف۔ دوسرا کوئی ایسا شخص جو محروم ہے ان چیزوں سے، وہ دیکھتا ہے، وہ امپریس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو کیا وہ جو اتنا شو آف کر رہا ہے اور مغرور ہو رہا ہے کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، یہ رزق حرام رزق میں آئے گا، حلال میں آئے گا، یا کس طرح سے آپ اس نہیں دیکھیں، ایک ہے رزق حلال اور رزق حرام کمانا، اس کی ہم نے بات کر دی۔ اب ہے کہ بعض اوقات انسان کے پاس رزق حلال ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا وہ دکھاوا اس طرح انداز سے کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف کا باعث بن رہا ہے، یعنی غلط انداز سے۔ ایک تو کہ اچھے کپڑے پہن لینا، اپنی ضرورت کے مطابق گاڑی رکھ لینا، اپنی ضرورت کے مطابق مہمان زیادہ آتے ہیں تو اس کو حویلی بڑی چاہیے، اس کو ڈیرا بڑا چاہیے، اس کو گھر بڑا چاہیے، بیٹھک بڑی چاہیے اپنے مہمانوں کی مناسبت سے۔ تو وہ ایک الگ چیز ہے، انما الاعمال بالنیات۔ وہ آپ اپنے اعمال کا جو معاملہ ہوتا ہے نیتوں کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے، آپ کی نیت کیسی۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک آپ اپنی ضرورت جو ہے وہ 1,00,000 روپے میں پوری کر سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں پہ 1,00,000 کی بجائے 20 لاکھ روپے لگا رہے ہو، نجائز لگا رہے ہیں۔ اور جس طرح آج کل ہماری شادیوں کے اوپر ہو رہا ہے کہ نجائز ہم بہت ہی غلط انداز سے وہاں پر دکھاوا کر رہے ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ چیزیں اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ یہ شیخی بکھارنے والے، دوسروں پہ فخر کا اظہار کرنے والے، اور بعض اوقات اپنے تکبر کا اظہار کرنے والے، اللہ ان سے کبھی محبت نہیں کرتا، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے، اللہ ان سے اپنی محبت کے رشتے توڑ لیتا ہے۔ اور سچی بات، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی بعض اوقات انسان کی نحوست کا، ناکامی کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایسے مواقع، جب خوشی ہوتی ہے نا انسان کو، نبی پاک نے فرمایا ان اصابت سرا شکر فکان خیر اللہ، اسے اللہ کے شکر گزار بننا چاہیے، غریبوں کو وہاں پہ یاد رکھنا چاہیے، مسکینوں کا حق وہاں پہ، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ خوشی کے موقع پر اللہ جب ثروت دے، دولت دے، پیسہ دے، عزت دے، شہرت دے اور خوشیاں دکھائے، تو وہاں پر فی اموالہم، اپنے مال کو اپنا اکیلا مال نہ سمجھو کہ میرا حق ہے، فرمایا حق معلوم للسائل والمحروم، جن کو میں نے نہیں دیا ہوا ان کا حق ہے اس مال کے اندر، ان کو یاد رکھیے۔ وہ ہمارے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بعض اوقات ایک بھائی کو اللہ نے زیادہ دیا، دوسرے بھائی کو نہیں دیا، تو اس کو اپنے بھائی کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعض بھائیوں کے پاس تھا، بہنوں کے پاس نہیں ہے، تو ان کو اپنے بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس طرح بہنوں کے پاس بعض اوقات ہوتا ہے، بھائیوں کے پاس ان کو اپنے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اپنے عزیز و اقارب کے اندر صلہ رحمی کو یاد رکھنا، یہ مال کے اندر، رزق کے اندر برکت ڈالنے والی چیزیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑے کم وقت میں آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ سارے موضوعات جو ہیں ان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور یقیناً جو لوگ دیکھنے والے انہوں نے اس سے سبق بھی حاصل کیا ہوگا کہ حلال اور حرام جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل بس پیسہ آ رہا ہے، یہ بھی فرق کرنا چاہیے کہ آ کہاں سے رہا ہے۔